میں خاص طور پر آپ ہوں یا خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا دیگر جتنے بھی لوگ جنہوں نے خاص طور پر اس کے لیے اس کے آگے باندھنے اپنا کردار ادا کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ لیکن بہرحال ہم نے دیکھا تو یہی ہے کہ ہر کسی نے اس معاملے پر کیا علیحدہ یہ احتجاج ہے، اکٹھے نہیں ہو پائے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب یہ رپورٹ سامنے آ جائے گی، کردار سامنے آ جائیں گے، اس میں آپ اتفاق کرتے ہوئے بائیکاٹ کی طرف جا سکتے ہیں کہ انلیس اور انٹل یہ لوگ مائنس نہیں ہوتے، انہیں سزائیں نہیں ہوتی، تو تب تک ہم یہ اپنے نہ انتخابات میں حصہ لیں گے اور نہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنیں گے۔ آپ انتخابات میں بھی آپ نے حصہ لینا ہے، خادم حسین رضوی صاحب نے بھی انتخابات میں حصہ لینا ہے، یعنی یہ وہ مطالبہ ہے جس مطالبے کی بنیاد پہ اتنا بڑا دھرنا ہوا اور اتنا احتجاج ہوا، جو کہ ہونا چاہیے۔ بالکل اس پہلو پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ سب سے پہلے تو وہ رپورٹ شائع ہوتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رپورٹ میں آخر یہ پہلو بھی دیکھنا ہے کہ راجہ ظفر الحق رپورٹ والوں نے بھی کیا حق ادا کیا ہے اس میں، یا انہوں نے بھی فارمیلٹی پور کر کے حکومت کو دے دی ہے کہ اصل مجرم سامنے ہی نہ آئے، یہ چیز بھی دیکھی جائے گی۔ تو دوبارہ آپ اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اس رپورٹ کے آنے کے بعد؟ یعنی میرا یہ پہلے نمبر پہ مطالبہ ہے کہ رپورٹ جس طرح کے حکم آیا ہے اس آرڈر کے مطابق فوراً شائع کی جائے، اور اگر یہ مبہم رپورٹ ہوگی تو ہم اس کو مسترد کر دیں گے۔ اس میں تفصیل ہونی چاہیے ناموں کے لحاظ سے۔ آپ کے رابطے ہوئے ہیں باقی خادم حسین رضوی صاحب سے، دیگر اور لوگوں کے ساتھ، کیونکہ معاملہ تو سیاست سے اور دنیا داری سے ہٹ کے ہے؟ جی کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ کے؟ یعنی فی الحال چند علماء سے رابطہ ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ سیریس ہے کہ انشاءاللہ رپورٹ سامنے آتے ہی اس پر جو ہمارا ایک مذہبی پورا محاذ ہے وہ انشاءاللہ اس پر ضرور ہم علماء و مشائخ سے مشاورت کے بعد بہت بڑا فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم بڑی یعنی شدت کے ساتھ یہ تحریک پھر نئے سرے سے شروع کریں گے کہ وہ لوگ جو ہم بالکل ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے، اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جو شرعی سزا ہے ان کو وہ فوری طور پر وہ سزا دی جائے۔ اچھا، آپ کے اس مطالبے میں کتنا ہمیں کنسنسس نظر آئے گا دیگر مذہبی جماعتوں کے حوالے سے؟ دیگر مذہبی جماعتوں کے لحاظ سے تو میں یہ کوئی نام لے کر نہیں کہتا، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ جب 2 اکتوبر کوئی ایسا ہوا تو اس کے بعد ساجد میر نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہی کچھ نہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ علماء شور مچا رہے ہیں اور مناظرے کا چیلنج کیا، اور پھر میرے ساتھ ان کا مناظرہ طے ہوا لاہور پریس کلب کے سامنے 5 بجے 12 اکتوبر کو وہ نہ پہنچے، اور اس طرح یہ پردہ چاک ہوا اس چیز کا کہ جو وہ یعنی ان علماء کے ذریعے حکومت چھپانا چاہتی تھی ساری صورتحال کو۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے بر وقت، اگرچہ ہماری گرفتاریاں ہو گئی، دفعہ 144 نافذ تھی، لیکن ہم نے وہ پردہ چاک کر دیا کہ واقعی بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ تو اس واسطے اس طرز کے جو علماء ہیں اب وہ مجلس عمل کی صورت میں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے اس وقت بھی کوئی شدید رد عمل نہیں تھا، اور اب بھی ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم اس وقت بھی اللہ کے فضل سے نکلے تھے، بلکہ ڈی چوک میں جا کے دھرنا کتنے دن دیا تھا۔ اس رپورٹ کے پبلک ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے مولانا اشرف جلالی صاحب چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب ایک چیز سامنے آ جائے گی تو اس میں ہم پھر کسی بھی